بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سب سے بڑی سعادت یہ عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنے کسی بھی مسئلے میں، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں ایک دنیا میں واحد ذات موجود ہے جس کو احکم الحاکمین، رب العالمین، الہ العالمین کہا جاتا ہے۔ آپ اس ذات کے سامنے جھکیں، دعائیں مانگیں، اس سے تعلق مضبوط کریں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں، اس سے مانگیں، وہ کبھی مایوس نہیں کرتی۔ یہاں تمام دنیا کے سخیوں کے دروازے ایک پہر میں جا کے بند ہو جاتے ہیں، ایک وقت پہ بند ہو جاتے ہیں، ایک ٹائم پہ بند ہو جاتے ہیں۔ یہاں کبھی کبھار باپ بھی اپنی اولاد کے معاملے میں تھک جاتا ہے۔ جو دنیا کا عظیم ترین، مقدس ترین، محبوب ترین، مشفق ترین رشتہ ہے، وہ بھی تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ اولاد مجھے کتنا ستاتی ہے، تنگ کرتی ہے۔ بسا اوقات بیوی اپنے شوہر سے کچھ چیز مانگے، شوہر بھی اکتا جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں کہ یہ کیا مجھ سے مانگتی رہتی ہے۔ اولاد مانگے باپ تنگ آ جاتا ہے، بہنیں مانگیں بھائی تنگ آ جاتے ہیں، بھائی مانگیں بھائی سے بھائی تنگ آ جاتا ہے۔ تو دنیا میں ایک رشتہ ایسا، ایک ذات ایسی ہے، ایک بندگی اور مولا کا رشتہ، بندگی اور خدا کا رشتہ ایک ایسا ہے کہ جہاں آپ جب بھی اس ذات سے مانگے، جیسے مانگے، جو مانگیں، جتنا مانگیں، وہ ذات تنگ نہیں آتی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب تم مجھ سے مانگتے ہو میں تمہارے بہت قریب ہوں، اور فرمایا میں تمہیں جب تم پکارتے ہو، مانگتے ہو، بلاتے ہو تو میں تمہاری پکار کا جواب بھی دیتا ہوں، سنتا بھی ہوں، اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں۔ بس شرط ایک ہے کہ تم اس کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں ایک سلسلہ عطا فرمایا ہے کہ دنیا کے سارے رشتے منہ موڑ لیں، سارے تعلقات منہ موڑ لیں، سارے تعلقات چھوڑ دیں، بس اس ذات کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ دنیا کے کسی رشتے کی آپ کو ضرورت اس انداز میں نہیں رہ جائے گی جس انداز میں دنیا کے رشتوں کی ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ رشتہ نہ ہوا تو کیا بنے گا، یہ رشتہ نہ ہوا تو ہمارا کیا سلسلہ چلے گا، لیکن وہ ذات کہتی ہے نہیں، ان تمام رشتوں سے، ان تمام چیزوں سے بالا جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے، آپ بس اس سے مانگیے۔ تو اس لیے اس ذات سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے، اس سے مانگیے، اپنے مسائل میں، اپنی غمی میں، اپنی خوشی میں، اپنی پریشانی میں، ہر حال میں اس ذات سے مانگیے، تو وہ ذات آپ کو مایوس کبھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرما رہے ہیں مایوس کبھی نہ ہو۔ میں اللہ رب العزت نے فرمایا یغفر الذنوب جمیعا، میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، کیونکہ هو الغفور الرحیم، میں بخشنے والا بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی ہوں۔ تو آپ جب مانگیں گے، آپ جب اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، آپ اپنی مشکل میرے سامنے پیش کریں گے، میں ضرور حل کروں گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں مشکلات حل کرنے کے لیے ایک تو رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف جھکنے کے لیے اس کا حکم دیا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ہم لوگ اپنی مشکلات میں یہ معمول بنانے کی کوشش کریں کہ جب بھی آپ کو مشکل آئے بس 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اس کے سامنے جھکا جائے، اس سے مانگا جائے، اس کے سامنے اپنی تمام ضروریات کو رکھ دیا جائے۔ وسیلہ اسی نے بنانے ہیں، دل اسی کے تصرف میں، اسی کے اختیار میں ہے، ذہنوں کا کنٹرول بھی اسی کے پاس ہے، وجود کا کنٹرول بھی اسی کے پاس ہے، اسی کے حکم سے انسان ہلتا ہے، کرتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سب کچھ اسی کے حکم سے کرتا ہے۔ تو اس لیے
ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ایسے لوگوں کی طرف رجوع کریں، انہیں نعوذ باللہ کہیں ہم عمومی طور پہ روحانیت میں دیکھتے ہیں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، ایسے ممالک میں کہ لوگ پیروں کو خدا سے بھی بالا لوگ سمجھتے ہیں، اعوذ باللہ، اور بس اوقات ان کے سامنے حاجات اس انداز میں پیش کرتے ہیں جیسے یہی حاجات اور یہ مشکل کشا ہیں، یہی سب کچھ حل کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ سارے اللہ کے بندے ہیں، یہ سارے اللہ سے مانگتے ہیں، یہ سب اللہ کے محتاج ہیں، یہ سارے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی یہ نعوذ باللہ یہ دعویٰ کر ہی بیٹھے کہ میں سب کچھ کرنے والا ہوں، یہ میں اللہ رب العزت اس کو انہی لوگوں کے سامنے ذلیل اور خوار کر کے رکھ دیتے ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا روحانیت کا معاملہ رجوع اللہ، اللہ کی طرف جھکنا ہے، اللہ کی طرف گڑ گڑانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف بھاگنا ہے۔ آپ جائیے، انشاءاللہ اللہ آپ کی مشکلات حل فرمائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے ان مشکلات کے حل کے لیے ہمیں قرآن عطا کیا ہے۔ بس آپ قرآن کی تلاوت کیجیے، بے شک ایک آیت کریمہ ہو ہر روز کی، پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیے، اللہ رب العزت آپ کی مشکلات حل فرمائیں گے۔ تو ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ اللہ کی طرف جھکیں گے، آپ اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں گے، آپ اللہ رب العزت کی طرف ہی تمام امیدوں، تمام چیزوں کی توقعات، تمام وابستگیاں اللہ ہی کے ساتھ لگا کے رکھیں گے۔ یہ مخلوق سے نہیں، انسانوں سے نہیں، افراد سے نہیں، رشتوں سے نہیں، بس سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں۔ یہ اسباب کے تحت ہیں، یہ رشتے، یہ محبتیں، یہ دنیا کی چیزیں، یہ دنیاوی فوائد، یہ دنیاوی نقصانات، یہ دنیاوی رشتے، یہ سب اسباب کے درجے میں ہیں اور سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں۔ اکیلا انسان آیا دنیا میں، انسان تھوڑا سا عرصہ رشتوں کے ساتھ گزارتا ہے، پھر اکیلا یہاں سے چلا جاتا ہے۔ آج تک آپ نے دیکھا نہیں کہ اس کے سارے اعزا و اقارب، اس کے رشتے اس کے ساتھ مر جاتے ہوں، وہ زندہ رہتے ہیں، اپنے وقت پہ سارے اس دنیا سے جاتے ہیں، پھر اس نے ایک لمبی زندگی قبر میں اکیلا رہنا ہے، پھر اٹھے گا، پھر آخرت کے اندر جب میزان عدل کے بعد فیصلے ہوں گے کون کس کے ساتھ کیسے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل میں خوف خدا پیدا کریں، اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، در در جو ہم پیشانی جھکاتے ہیں، در در جو سجدہ ریز ہوتے ہیں، در بدر کی جو ٹھوکریں کھاتے ہیں، اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ صرف اپنے سامنے جھکنے کی، اپنے سے مانگنے کی، اللہ رب العزت اپنی سے ساری مشکلات حل کروانے کے لیے ہمارے دلوں میں ایسی اللہ رب العزت چیزیں ڈال دیں کہ بس اللہ ہی کو مشکل کشا، حاجت روا، اللہ ہی کو سب کچھ مان لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔